جو اعمال کے حساب سے سخت خسارہ پانے والا۔ اور آگے فرمایا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی ساری جد و جہد دنیا کی زندگی میں بھی ہی برباد ہو گئی۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم بڑے اچھے کام انجام دے رہے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے سورۃ الکاف میں بیان کیا، اور یہ علامات کن کی ہیں؟ مفسدین کی اور باغیوں کی۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ایک اور سورۃ الکاف کی آیت میں بیان فرمایا کہ حسن نیت کے باوجود بدی قطعاً نیکی نہیں کہتا، کہ اگر انسان کی نیت اچھی ہے لیکن اس کا عمل کیا ہے وہ برا ہے، اس کا فعل برا ہے، اس کا کردار برا ہے، تو وہ کبھی بھی نیکی کہلا نہیں سکتی۔ رب کعبہ نے اسی لیے قرآن پاک میں فرمایا الذین ضل سعیہم، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی ساری زندگی، ساری جد و جہد فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں ہی برباد ہو گئی ہے۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم بڑے اچھے کیا کر رہے ہیں، کام انجام دے رہے ہیں، اچھے کام انجام دے رہے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ظالم شخص کسی بھی ہمدردی کا مستحق نہیں ہوتا۔ جو ظالم ہے، جو ظلم کرتا ہے، جو قتل و غارت کرتا ہے، وہ سوائے لعنت کے اور جہنم کے عذاب کے علاوہ کسی اور چیز کا مستحق نہیں، وہ لعنت کا مستحق ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سورۃ النور، کون سی سورہ؟ النور۔ یہ ابھی میں آپ کو جتنی آیتیں مقدسہ یہاں تک اب تک جتنی باتیں میں نے کی ہیں یہ قرآن پاک سے کر رہا تھا۔ سورۃ النور اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِینِ اللَّهِ، اور تمہیں ان دونوں پر اللہ کے دین کے حکم کے اجراء میں ذرا بھی ترس آنا نہیں چاہیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ رب کے دین کے حکم کے اجراء میں ذرا ترس نہیں آنا چاہیے۔ ان کنتم تؤمنون، اگر تم ایمان رکھتے ہو کس پر؟ باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر کیا رکھتے ہو؟ ایمان رکھتے ہو۔ تو ظالم شخص جو ہے وہ ہمدردی کا مستحق نہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور آیت مقدسہ یہ نہیں چل رہا، چل رہا ہے لیکن اس کی ایکو زیادہ ہے، وہ سمجھ نہیں آئے گا ابھی، اس لیے میں نے بند کر۔ تو اللہ رب العزت نے اسی طرح قرآن پاک میں ایک اور جگہ سورۃ الطور، سورہ الطور، کیا نام ہے؟ سورہ الطور، سارے بولے سورہ الطور۔ آج اب آپ نے تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ کیا کرنا ہے؟ بولنا، تاکہ لفظ پکے ہو جائے۔ کون سی سورہ مبارکہ ہے؟ الطور۔ کیا ہے؟ الطور۔ الطور میں رب کعبہ نے فرمایا کہ ظالم کے لیے دنیا اور آخرت کا عذاب ہے۔ دنیا اور آخرت کا کیا ہے؟ عذاب ہے۔
رب کعبہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور بے شک جو لوگ ظلم کر رہے ہیں ان کے لیے عذاب کے علاوہ بھی عذاب ہے، عذاب کے علاوہ بھی عذاب۔ تو عذاب کے علاوہ عذاب کیا ہو سکتا ہے کہ جب وہ دنیا میں زندگی گزار رہے ہوں گے تو دنیا میں بھی انہیں عذاب دیا جائے گا اور آخرت میں بھی ان کے حصے میں کیا ہوگا؟ عذاب ہی ہوگا۔ رب کعبہ نے ساتھ ہی فرما دیا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں، اکثر لوگ جانتے ہی نہیں کہ ان پر اللہ کا کیا ہے؟ عذاب ہے، ان پر رب کا عذاب ہے۔ تو یہ آیت مقدسہ جو بھی تک آپ کے سامنے میں نے آیت مقدسہ تلاوت کی، اب آخر پر رب کعبہ نے ایک اور سورہ البقرہ، کون سی سورہ؟ البقرہ، سورۃ البقرہ۔ رب کعبہ نے فرمایا ومن اظلم، کہ جو ظلم و ناانصافی ہے اس کے خلاف پرامن جد و جہد کرنی چاہیے، جد و جہد ہو، اسے للکارا جائے، لیکن وہ کیا ہونی چاہیے؟ پرامن ہونی چاہیے۔ رب کعبہ نے فرمایا ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اور اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا؟ اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اس کے نام کا ذکر کیے جانے سے کیا کر دے؟ روک دے۔ اس سے بڑا بھی کوئی ظالم ہے کہ رب کا گھر ہو اور وہاں رب کے ذکر سے بندہ کیا کرے؟ روکے۔ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ آگے فرمایا وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اور انہیں ویران کرنے کی کوشش کر رہے۔ یہ بڑی توجہ طلب آیت مقدسہ۔ آج جو ہمارا موضوع ہے اسی آیت کے گرد گھومنا، اسی آیت کے گرد گھومنا، اور کیا کرے؟ اور انہیں ویران کرنے کی کوشش کرے، اور انہیں ایسا کرنا اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، اور انہیں ایسا کرنا مناسب نہ تھا کہ مسجدوں میں داخل ہوتے مگر الا خائفین، مگر ڈرتے ہوئے، لہم فی الدنیا خزی، اور ان کے لیے دنیا میں بھی کیا ہے؟ ذلت ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں بھی ان کے لیے کیا ہے؟ ذلت ہے، آخرت میں بھی ذلت ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں عذاب ہے۔ اور اسی کے ساتھ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یحب المعتدین، کہ بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا، جو حد سے بڑھنے والے ہیں انہیں پسند نہیں کرتا۔ آگے بیٹھے پہلے اور ساتھ باقی ٹھیک ہے۔ رب کعبہ نے اسی طرح سورہ آل عمران اللہ تعالی واللہ لا یحب الظالمین، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔
تو ابھی تک یہ جتنی آیتیں مقدسہ آپ کے سامنے میں نے گفتگو کی، یہ سارے کا سارا کیا ہے؟ قرآن پاک کیا ہے؟ میں نے آپ کے سامنے 10 سے 12 آیتیں مقدسہ 10 سے 12 آیتیں مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں رب کعبہ نے اسے لعنتی قرار دیا جو دنیا میں ظالم تھا، فاسق تھا، فاجر تھا اور فتنہ پرور تھا، فتنہ پھیلانے والا تھا۔ اب کوئی یہ کہہ دے کہ یزید سے حضرت امام حسین علیہ السلام کے قتل کا اشارہ نہیں ملتا، اور یہ کہہ دے کہ قتل تو ابن زیاد نے کیا تھا، تو یہ سن کر تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ یزید کا قطعی طور پر حضرت امام عالی مقام کے قتل کے حوالے سے حکم کیا ہے؟ ثابت ہے، اور بغیر شک و شبہ کے، صرف کتب تاریخ سے نہیں بلکہ کتب حدیث سے بھی کیا ہے؟ ثابت ہے۔ کتب حدیث سے بھی کیا ہے؟ ثابت ہے۔ اور پھر یہ کہنا کہ یہ قتل ابن زیاد نے کروایا تھا، یزید کو خبر نہ تھی، یہ یزید کو بری کرنے والے لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ قیامت کے دن وہ کہاں کھڑے ہوں کہ قتل حسین کے مقدمے میں یزید کو باعزت بری نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس کے حکم سے قتل کیا گیا، اس کے حکم سے ہر قدم اٹھایا گیا، اس کے حکم سے سربریدہ لاشیں چھوڑی گئی اور سر نیزوں پر دمشق پہنچائے گئے۔ اور یہ ظلم نہیں تو اور کیسا ظلم ہو سکتا ہے کہ اس نے آپ کے لب اقدس پر کیا ماری؟ چھڑیاں ماری، اور اس نے فتح کامرانی کے شامیانے بجائے، اور اس نے نبیات بکی ہیں، اور اس نے خط لکھا ہے ابن زیاد کو، اور خط کیا ہے؟ امام حسین کو کوڈ ورڈ میں قتل کرنے کا حکم دیا، اور اس نے حکم دیا ہے یہاں تک کہ ابن زیاد نے اقرار کیا ہے کتب تاریخ میں۔ ابن زیاد نے کیا کیا ہے؟ اقرار کیا ہے، تسلیم کیا ہے کہ یزید نے مجھے 2 آپشن دیے تھے۔ کتنے آپشن؟ 2 آپشن دیے تھے، اور وہ آپشن کیا تھے؟ یا حسین کو قتل کر دو یا خود قتل ہو جائے۔ تو میں نے اپنی جان بچائی اور حسین کو آپشن میں رکھا۔ حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور یہ حضرت امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے۔ کس نے روایت کیا ہے؟ امام احمد بن حنبل نے، اور طبرانی نے المعجم الکبیر میں، اور یہ روایت کیا ہے کہ یزید اور اس کے لشکر کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ قاتلہم اللہ، کہ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو کیا کیا؟ قتل کیا۔ اللہ انہیں کیا کرے؟ قتل کرے۔ انہوں نے امام حسین کو دھوکہ دیا اور ان کی بے توقیری کی۔ آگے فرمایا لعنہم اللہ، اللہ ان پر کیا کرے؟ لعنت کرے۔ تو سب سے پہلی جو لعنت یزید اور اس کے حواریوں پر کی گئی
اور شریف فتوے کے طور پر یہ امام احمد بن حنبل کی کتاب مسند سے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کوٹ کر دی۔ اور اسی طرح جو دوسری دلیل ہے وہ بھی آپ سماعت کیجیے گا کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر، اب مجھے یہ بتائیے گا کہ پچھلے جمعہ المبارک میں جب ہم نے گفتگو کی تو ان میں 5واں نام کس کا تھا؟ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ۔ یا آپ کے گوشتگزار میں کر کے گیا تھا، تو حضرت عبداللہ ابن زبیر سے روایت ہے وَجَعَلَ يَرَانُ يَزِيدَ۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے روایت کی کہ اگر تم حرم کعبہ میں بھی ہو تو یزید پر کیا بھیجو؟ لعنت بھیجو۔ یزید پر کیا بھیجو؟ لعنت بھیجو۔ اور یہ حضرت عبداللہ ابن زبیر پتہ ہے کون ہے؟ یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور صحابی نام لے کر کیا بھیج رہا ہے؟ لعنت بھیج رہا ہے۔ اور یہ دوسری دلیل ہے۔ اب کوئی کہے کہ حضرت امام اعظم نے، ابو حنیفہ نے لعنت نہیں بھیجی، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے لعنت کیوں نہیں بھیجی یا کیوں نہیں بھیجیں گے؟ حضرت امام اعظم کی اپنی ایک کتاب، امام اعظم یاد رکھ لیں کہ ان کی اپنی کسی کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ یزید پر لعنت نہ بھیجو۔ نہ کوئی منقول ہے، نہ کوئی قول ثبوت منقول ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ حضرت امام اعظم کی طرف سے یزید پر لعنت بھیجنے کا کوئی قول، نہ بھیجنے کا کوئی قول ملتا ہی نہیں۔ اور آگے فرمایا کہ سلف صالحین میں 2 قول ملتے ہیں۔ کیا نام ہے؟ سلف صالحین۔ نام کیا ہے جی؟ سلف صالحین۔ سلف صالحین، آواز تھوڑی سی کھول دو بس۔ سلف صالحین میں 2 قول ملتے ہیں اس پہ لعنت کے بارے میں، اور امام احمد بن حنبل کے بھی 2 قول ملتے ہیں یزید پر لعنت کے بارے میں۔ اور پہلا قول جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل آپ کے قول کے مطابق عمومی طریقے سے اس پر لعنت بھیجنا جائز ہے، عام طریقے سے لعنت بھیجنا جائز ہے۔ اور حضرت امام احمد بن حنبل کا ہی دوسرا قول ثابت ہے کہ بالتصریح یزید کا نام لے کر لعنت بھیجنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ اور اسی طرح حضرت امام مالک کا بھی قول ہے۔ کس کا؟ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قول ہے کہ یزید پر کیا بھیجو؟ لعنت بھیجو۔ اور اسی طرح حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ اور تڑپ تڑپ کر مر گیا، کعبہ جلانے کے دوران ہی وہ واصل جہنم ہو گیا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ شاید توبہ کر لی، تو میں نے قرآن پاک کی آیت مقدسہ آپ کے سامنے بیان کی، 10-12 آیت مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، تو یہ لوگوں کا احتمال ہے۔ یہ بات میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ سوچنے والے سوچ سکتے ہیں کہ وہ احتمال کہاں رہا، وہ تو کعبہ جلانے کے دوران ہی تڑپ تڑپ کر مر گیا تھا۔ ایسے بدبخت کو اللہ کبھی توبہ کی توفیق ہی نہیں دیتا۔ اور میں آخر پر اتنا ہی کہوں گا کہ ظالم، تو نے سیدہ زینب کو تڑپایا اور پھر بھی جنت رہی۔
تو نے علی اصغر کی جان لی اور پھر بھی جنت رہی، تو نے علی اکبر کو چھینا پھر بھی جنت رہی۔ ارے 72 مصطفیٰ کے لاشوں کو تڑپایا اور پھر بھی جنت کا مطالبہ کر رہا ہے۔ ارے نیزے پر حسین کے شہدائے کربلا کے سر سفر کر کے گئے پھر بھی جنت رہی۔ تو نے دمشق کے بازار میں حضرت امام حسین کے لب مبارک پر، ہونٹ مبارک پر کیا ماری؟ چھڑی ماری، پھر بھی جنت رہی۔ ارے کہا کرتا تھا کہ میں نے تو بدر والوں کا کیا لیا تھا؟ حساب لیا تھا۔ ارے پھر بھی جنت رہی۔ معرکہ کربلا کے بعد اور جب اہل مدینہ نے یزید کی بیعت توڑ دی، خدا کی عزت کی قسم، کل کتب حدیث اور تاریخ کی کتب میں درج ہے کہ اس نے مدینہ پر حملہ کیا، 10,000 اہل مدینہ کیا کروائے؟ شہید کروائے۔ 700 صحابی جلیل القدر شہید کروائے۔ یزید کے لشکر نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبینا تھے ان کو داڑھی سے پکڑ کر ان کے منہ پر کیا مارے؟ تماچے مارے۔ ارے پھر بھی جنت کہہ رہا ہے۔ مسجد نبوی میں 3 دن تک اقامت معطل رہی، اذان معطل رہی، نماز معطل رہی، یہاں تک کہ 3 دن مصطفیٰ کے مزار انور پر اذان تک نہ دی گئی۔ ارے ہر کتاب میں البدایہ والنہایہ، تاریخ طبری میں، تاریخ الخلفاء میں، تاریخ خلدون میں، ابن اسیر میں، سیرت کی اور تاریخ کی ہر کتاب میں درج ہے کہ لشکر بھیجتے ہوئے یزید نے کہا کہ میں تم پر مدینہ شہر 3 دن کے لیے حلال کرتا ہوں، جو چاہو کر لو، پھر بھی جنت رہی۔ ارے کون سی جنت ہے تمہاری؟ ارے مذاق ہے۔ اگر تو مصطفیٰ